اگر 150 سے اوپر ممبران اسمبلی استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے عمران خان اور عمران خان کی حکومت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ویک ہوگی، اسٹرانگ ہوگی؟ آپ تو بہت آگے چلی گئی ہیں. ابھی صرف فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 31 تاریخ تک جو ہے اپنے پارٹی ہیڈز کو دیں گے. اس کے بعد یہ جب دیں گے تب دیں گے وہ والا تو وہ بڑا اس کے بعد ابھی if and buts بڑے زیادہ ہیں اور اب اور تب میں بڑا ٹائم ہے. تو میں تو کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اول تو خیر میرا خیال ہے دیں گے نہیں. یہ ایک ٹیکٹک ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے نا اگر بتانا ہے کہ ہماری بہت زیادہ نیک نیتی ہے تو فی الحال پارٹی ہیڈز کو دیں. یہ بھی نہیں کہ پہلے ایک آ رہی تھی کہ خبر چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو دیں. تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان پہ بھی اعتبار نہیں کیا. ان کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت سارے سسٹم سے آؤٹ ہیں اور یہ پچھلی 30-40 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے وہ اور ان کی پارٹی جو ہے کسی صوبائی حکومت میں نہیں ہے، کسی نیشنل گورنمنٹ میں نہیں ہے. تو وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے نا یہ سارا تہس نہس ہو جائے، میں بیچ میں آ جاؤں. تو اس لیے ان پہ اعتبار نہیں کیا گیا تو انہوں نے پارٹی ہیڈز کو دیا گیا ہے. اب پارٹی ہیڈز کو تقریباً سارے لوگ دے دیں گے. پر ہم نے دیکھا تھا جب عمران خان نے دیے تھے نا اس میں کچھ لوگوں کو پتہ چلا جی انہوں نے کہا جی یہ میرے تو دستخط ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی میرے تو یہ رائٹنگ بھی نہیں ہے. کسی نے کہا جناب میرا کسی نے کہا پتہ نہیں میں نے تو خط لکھ کے بھیجا تھا، یہ وہ ہے ہی نہیں جو ایکچوئل اس سے بھی مکر گئے تھے. تو ابھی بڑی زیادہ ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آ جائے اس کے دینے پہ کہ میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ الیکشن سے بائیکاٹ کرنا اور سسٹم سے باہر جانا اور استعفے دینا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں رہا. تو اب بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ دیں گے نہیں. جب یہ دیں گے تو بڑے کوسچنز آ جائیں گے. پہلا یہ آ جائے گا کہ آپ دیکھیں کتنی چلاکی کی. انہوں نے کہا کہ نیشنل اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلیوں سے دیں گے. سینٹ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. سینٹ کی وہ کنٹینیوٹی نا وہ بڑا نقصان ہے. وہ 6 سال تک چلتا ہے. اس کے جو سینیٹرز جائیں گے آئیں گے تو وہ 6 سال تک جو ہے نا وہ ایک چلتا ہے. سینٹ کا انہوں نے نہیں کہا. دوسرا یہ ہوگا کہ جب یہ باری آئے گی اب یہ ساری جو پہلے بحث تھی نا نظر تھی وہ تھی کہ جناب ان کا یہ لاہور کا بہت بڑا جلسہ ہوگا، اس کے بعد یہ ریلیاں نکلیں گی، اس کے بعد شاید اسلام آباد اور راول پنڈی کہاں پہ جائیں گے. ساری نظر اس پہ تھی کہ ٹیمپو اس پہ بلڈ کرنا ہے. اب آپ اور میں اور سارے چینلز یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ استعفیٰ دیں گے کہ نہیں دیں گے. اگر دیں گے تو کون کون دے گا، کون کون نہیں دے گا، اگر فلانا دے گا اور فلانا نہیں دے گا تو کیا ہوگا، اور دے گا تو اس سے کیا پریشر بلڈ ہوگا. اور دینے کے بعد جو ہے عمران خان اس پہ وہ ان کا آج ویسے ہی جو میٹنگز تھی ایڈیٹرز کے ساتھ تو اس میں یہ اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے کہا میں بائی الیکشن کراؤں گا. آپ دے لیں کرا لیں گے بائی الیکشن. تو بحث اس طرف چلی پڑی ہے. ابھی جب یہ دینے کی لٹ سے باری آ جاتی ہے تو یہ پہلے تھا کہ یہ ان کا جب اسلام آباد میں جلسہ لاہور سے نکلیں گے پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ رہیں گے ریلی اناؤنس کریں گے. اب اگر ریلی اور وہ والا جب ٹائم ختم ہو جائے گا نا اب پھر آپ اور میں ایکسپیکٹ کریں گے جناب اب آپ استعفیٰ دیں. ان پہ پریشر آئے گا. اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو یہ لگے گا کہ یہ بیک آؤٹ کر گئے، یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور اگر یہ دیتے ہیں تو ان کا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی کہ فار ایگزامپل لیٹ سے کہ اگر نیشنل اسمبلی سے بھی صرف دیتے ہیں تو وہ آدھے لوگ ان کے جو نا آلریڈی پہلی فکر مند پڑ گئے، انہوں نے ان کو فکر ڈال دی کہ یار ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. یاد رہے کہ نون لیگ کے خاص طور پہ ان کے ساتھ جو ان کا قبیلہ ہے قائدین کا جو ایم این اے ایم پی حضرات ہیں یہ کوئی گھر سے انقلاب کے لیے نہیں نکلے ہوتے ہیں. یہ تمام جو ہے ویسے ہی پاکستان کی تمام ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہم ساری جو بحثیں کرتے ہیں یہ ڈسکورس غلط ہو گئی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی. میں کوئی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے مارکسسٹ جو ہے مگر یہ ٹپکل مارکسسٹ اس میں جو ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک اشرافیہ کا قبضہ ہو گیا، ایلیٹ کیپچر ہو گئی ہوئی ہے.
کارٹیلز اور مافیاز نے ٹیک اوور کر لیا گیا ہے تمام پروونشل اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلیاں. اس میں لوگ اپنے مفادات کو, اپنے خاندان کے مفادات کو, اپنے ذاتی مفادات کو یا پروٹیکٹ کرنے یا بڑھانے آتے ہیں کہ کیسے نوکریاں لی جائیں, کیسے وہ والا کیا جائے. اور دو لوگ غور نہیں کرتے, 18ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم ہوتا رہتا ہے. 14ویں ترمیم جو تھا نا وہ مائل سٹون تھا. 14ویں ترمیم وہ تھی جس میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ ترمیم کروائی کہ آئندہ سے جو ہے پارٹی چیف جو ہے نا وہ الٹیمیٹ پاور رکھتا ہے کہ اس کے بغیر ذرا کوئی اگر پتہ بھی ہلے گا تو وہ آپ کو فارغ کر سکتے ہیں پارٹی ڈسپلن سے. وہ اس لیے ٹھیک کیا گیا کہ اس سے پہلے یہ ہارس ٹریڈنگ وغیرہ بڑی ہوتی تھی, مگر اس سے پہلے بھی یہ ایک سلسلہ ہے کہ تمام پارٹی کی جو ٹکٹیں ہیں غریب آدمی, درمیانے طبقے, ٹپیکل پولیٹیکل ورکر جو کہ 70s 80s میں ہوتا تھا, وہ ختم ہو کے اشرافیہ کو ہی دی جاتی ہے تمام پارٹیز میں, پی ٹی آئی سمیت. عمران خان صاحب نے بھی کہا نا میں الیکٹیبل لے کے آؤں گا پھر تبدیلی لاؤں گا. اب الیکٹیبلز ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں تو ان تینوں پارٹیوں میں فرق نہیں ہے. تو وہ جو جن کو لائے ہیں ان کو یہ فکر پڑ جائے گا یار ریزگنیشن کیسے دیں. تو یہ ایک میں اس لیے لمبی بات کر رہا تھا کہ یہ آدھے سے زیادہ لوگ ان کی پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. پیپلز پارٹی میں بھی بے تحاشا لوگ نہیں دیں گے, اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ پروونشل گورنمنٹ 2.5 سال کے بعد وہ کیوں چھوڑے, وہ بالکل نہیں چھوڑیں گے. اگر اس طرح کوئی ڈراسٹک سٹیپ کریں گے تو وہ اس کا جو ہے وہ میرا خیال اس کو نقصان ہی ہوگا. لاسٹلی یہ کہ کیوں کیا, اس کی سیاسی محرکات نہیں ہیں, اس کے زیادہ محرکات جو ہے نا وہ ذاتی ہیں. کہ ہم نے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم بی بی کے لیے یہ جو جائیدادیں ہیں نا جاتی عمرہ کی کرکی, اس سے بچانا ہے. اور پیپلز پارٹی میں بھی جو ہے آصف زرداری صاحب کا, کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب یہ فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہونی ہے, تو مہینے 2 میں ان کے بھی اومنی کا جو کیس ہے, باقی کیسز ہیں, سب کا فیصلہ ہونے والا ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈیسپریٹلی ہمیں پریشر بلڈ کر کے اس سسٹم کو چھیڑنا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی طور پہ نہیں سوچ رہے, وہ بالکل ذاتی طور پہ سوچ رہے ہیں, ذاتی جائیدادوں کی وجہ سے سوچ رہے ہیں, اور اپنے کاروباری مفادات کی وجہ سے سوچ رہے ہیں. اور ہاں فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں جن کے سیاسی مفاد ہے بیچ میں رہنا, جو آلریڈی یہ پارٹی ہیں یہ ذاتی اس پہ سوچ رہے ہیں. پہلے کلاس صاحب سے ویو لے لیں, پھر میں اس کے بعد اگر دیں گے تو کیا ہوگا اس کے بعد صاحب. ایک تو یہ والا پوائنٹ ہے کہ عامر صاحب نے بات کی ہے کہ اگر دے دیتے ہیں استعفے تو پارٹیز کے اندر بھی کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا. کچھ چاہتے ہیں استعفیٰ دیں, کچھ نہیں چاہتے. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر سب نے استعفیٰ دے دیا تو پھر میں دوبارہ الیکشن کرواؤں گا. ویسے میری رائے ہے, عامر صاحب کی اپنی رائے ہے, ان کا زیادہ مجھ سے تجربہ بھی ہے, پولیٹیکل اپروچ اور انڈرسٹینڈنگ مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے. میں ایڈمائرر ہوں ان کی بہت ساری سیاسی اپروچز کا اور کمنٹری کا. لیکن میرا خیال ہے استعفیٰ دیں گے یہ.